اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الرحمہ وعلی ازواجہ امہات المومنین وعلی آلہ و آبائہ و اجدادہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان گرامی، رمضان المبارک کی یہ مبارک ساعتیں، یہ برکتوں والا مہینہ، بخششوں والا مہینہ، اللہ کریم اس مہینے کے اندر ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرا مالک کریم مجھے اور آپ کو استقامت فی الدین عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، احساس کرنا، اس کی کیا اہمیت ہے مذہب اسلام کے اندر؟ سب سے پہلے بات یہ یاد رکھیں کہ جب احساس تبھی آپ کریں گے جب آپ کے دل کے اندر خوف خدا ہوگا۔ اگر آپ کے دل کے اندر خوف خدا نہیں ہے، آپ احساس قطعاً نہیں کر سکتے۔ اور خوف خدا کون کرتا ہے؟ خوف خدا وہ کرتا ہے جس کو اپنے رب سے پیار ہوتا ہے، جس کو اپنے رب سے محبت ہوتی ہے، وہ خوف خدا کرتا ہے۔ اچھا، جس سے محبت اس سے خوف کھاتے ہیں، اس کا خوف رکھتے ہیں؟ ہاں، یاد رکھیں، خالق کے خوف میں اور مخلوق کے خوف میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو مخلوق کا خوف ہے اس کے اندر درد ہو سکتا ہے، تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے خوف کے بارے میں خود فرماتا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اے میرے بندے مجھ سے ڈر۔ یہ میرا سادہ سا ترجمہ ہے۔ اے میرے بندے تو ڈر، اگر تو رب سے ڈرتا ہے، جنتان، تجھے اللہ جنتیں عطا فرمائے گا۔ ایک نہیں، دو نہیں، جنتان۔ حافظ قرآن بن جاؤ، ایک جنت ہے، عالم دین بن جاؤ، ایک جنت ہے، محراب و منبر کے وارث بن جاؤ، ایک جنت ہے، بڑے سے بڑا دنیا کا کام کر لے، جنت ایک ہی ملے گی۔ لیکن رب فرماتا ہے اگر تم اپنے رب سے ڈرو گے تو وہ رب تمہیں دو جنتیں عطا فرمائے گا۔ کافی جنتوں کا ذکر ہے قرآن پاک کے اندر۔ یہ بات سمجھانے کے لیے دو جنت لفظ استعمال کیا۔ اب معلوم ہوا کہ مخلوق کے ڈر اور اللہ کے خوف کے اندر بڑا فرق ہے۔ اب جب آپ کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا، آپ کا دل نرم ہے، خشیت الہی سے آپ کا دل دمک رہا ہے، اور خوف خدا سے آپ کا دل اتنا نرم ہے کہ آپ احساس کرتے ہیں۔ اب میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح احساس فرمایا؟ غزوہ تبوک پہ میرے حضور جا رہے ہیں، غالباً 10,000 صحابہ کرام کا لشکر ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے راستہ میں رک گئے، لشکر رک گیا، قافلہ رک گیا۔ جیسے سڑک پر کوئی حادثہ ہو جائے، ٹریفک رک جائے تو پچھلی گاڑی میں سے آدمی اتر کے آگے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ اسی طرح جب قافلہ رک گیا تو پچھلے صحابہ کرام جو ان سے تھے وہ اپنی سواریوں سے اتر کر حضور کے پاس حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہاں پہ پڑاؤ کرنا ہے، قیام کرنا ہے، یا آگے کوئی دشمن آ گیا ہے، یہاں پہ کیوں رک گئے؟ اب میرے حضور کا جواب سنیے گا۔ میرے حضور نے فرمایا میرے صحابہ، نہ تو یہاں پہ ہم نے قیام کرنا ہے، نہ ہم نے یہاں پہ پڑاؤ ڈالنا ہے، اور نہ ہی آگے کوئی دشمن ہے جس سے ہم نے لڑنا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا وہ دیکھو، ایک کتیا اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، ایک کتیا اپنے بچے کو کیا کر رہی ہے؟ دودھ پلا رہی ہے۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ تمہارے ہمارے گھوڑوں کی ٹاپوں کی دھمک کی وجہ سے، گرج کی وجہ سے، گھوڑوں کے چلنے کی دھمک کی وجہ سے، آواز کی وجہ سے یہ کتیا ڈر نہ جائے۔ اگر یہ کتیا ڈر گئی تو پتہ نہیں اس کے بچے کو کتنی بھوک ہوگی، وہ دودھ پلانا چھوڑ دے گی۔ اب آپ اندازہ کریں، کتے کو ہم نجس العین کہتے ہیں کہ کتا ناپاک ہے۔ اب دیکھیں کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کتے یا کا اتنا احساس کر رہے ہیں، کتیا کا دودھ پلانے کا، کہ یہ کتیا کے ڈر کے، پھدک کے، سہم کے بھاگ نہ جائے اور اس کا بچہ نہ بھوکھا رہ جائے۔ 10,000 کا قافلہ کوئی 5 منٹ میں گزرتا ہے؟ 10,000 کا قافلہ کیا 10 منٹ میں گزرتا ہے؟ یہاں پہ تو 200 آدمیوں کا جلوس ایک جگہ سے گزرتے وقت کافی وقت لگتا ہے، وہ تو جنگی ساز و سامان سے لیس قافلہ تھا۔
اب آپ اندازہ کریں کہ میرے رسول نے اس مخلوق کا اتنا احساس کیا جس کو آپ ناپاک مخلوق کہتے ہیں، تو پھر اندازہ کریں کہ میرے رسول کو ساری انسانیت کا کتنا احساس ہوگا، پھر انسانیت میں سے میرے حضور کو ان انسانوں کا کتنا درد ہوگا، کتنا احساس ہوگا کہ جن انسانوں نے میرے حضور کا کلمہ پڑھ کے حضور کی امت میں داخل ہو گئے۔ اور پھر رب نے کیا فرمایا؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ یہ نبی مومنوں میں اتنا حریص ہے، اتنا کریم ہے کہ یہ مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ دیکھیں میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا احساس کا سبق بتایا۔ تو پھر ایک بڑی مشہور و معروف حدیث مبارکہ آپ پڑھتے اور سنتے ہیں، وارث محراب و منبر برملا اس کا اظہار کرتے ہیں کہ مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہا۔ اس سے بڑھ کر احساس کیا ہوگا یار؟ اس سے بڑا احساس کیا ہوگا کہ میرے حضور نے فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ اپنے آگے سے کھاؤ اور بھوک رکھ کے کھاؤ۔ اس سے بڑھ کر احساس کیا ہو سکتا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا جب کھانا کھاؤ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ، دوسرے کے آگے سے نہیں کھانا۔ اور میرے حضور نے فرمایا بھوک رکھ کے کھانا کھاؤ۔ اس سے بڑھ کر احساس کیا ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، احساس وہ نور ہے جس کے اندر انسان میں سکون ہے۔ احساس وہ قوت ہے کہ جب انسان میں یہ احساس کی قوت آ جائے تو انسان ایک چٹان کے سے بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ احساس ایک وہ چادر ہے جس کو انسان لپیٹ لے تو انسان زیادتی کبھی نہیں کسی کے ساتھ کرتا۔ احساس ایک وہ تسبیح ہے، احساس ایک وہ باطن کے اندر ایک وہ ذکر کرنے والی جگہ بنا دیتا ہے احساس، کہ انسان کے دل کے اندر جب احساس پیدا ہو جاتا ہے تو دل نرم ہو جاتا ہے۔ نرم دل کے اندر حسد نہیں آتا، نرم دل کے اندر تکبر اور غرور کی لعنت نہیں آتی، نرم دل کے اندر ضد اور انا نہیں جنم لیتی۔ کیوں؟ جو دل نرم ہوتا ہے اس کے اندر احساس ہوتا ہے، اور جو احساس والا دل ہوتا ہے اس میں خوف خدا ہوتا ہے، اور جس کے اندر خوف خدا ہوتا ہے اس دل کے اندر اللہ کی رحمتوں کا ڈیرا ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آباد رہیں، شاد رہیں، محبت کریں، محبت تقسیم کریں، محبتیں بانٹیں۔ کیوں کہ دین رحمتوں کا دین ہے، یہ اسلام محبتوں کا دین ہے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اگر میرے بیان کے اندر کچھ دیر ہو جائے تو یہ کوئی نیٹ ورک کی وجہ سے میرا بیان نہ معروضات نہ اپلوڈ ہو سکے تو دیر ہو سکتی ہے، اس کے لیے میں اپنے سامعین اور ناظرین سے معذرت خواہ ہوں۔ اللہ بنیاد سے دعا ہے میرے مالک کریم مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔